بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر مہینے کے دوسری اتوار کو عقائد سے متعلق ضروری باتیں بتلانے کی عادت تھی۔ گزشتہ چند مہینوں سے یہ سلسلہ ختم سا ہو گیا تھا، پھر اس سلسلے کو باقاعدہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس لائن کی جو مجلسیں ہوئیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں سے بعض صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ عقائد کہتے ہیں ایمانیات کو، عقائد عقیدتن کی جمع ہے، عقائد کہتے ہیں ایمانیات کو، یعنی مجھے اور آپ کو کن چیزوں پر کیسے ایمان لانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کیسا ہمیں یقین ہونا چاہیے، اور اللہ کے اوصاف پر ہمیں کیسا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض اوصاف بتلائے گئے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیں، لا شریک ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بتلایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم، صفت قدرت کو بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق مجھے اور آپ کو ایک عقیدہ یہ بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خیر اور شر، اچھا اور برا دونوں کے خالق ہیں، دونوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف اچھی باتوں کے پیدا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اچھا اور برا دونوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ہی نور کو پیدا کیا، اللہ نے ہی ظلمت کو پیدا کیا، اللہ نے ہی روشنی کو پیدا کیا، اللہ ہی تاریکی کے بھی خالق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سعادت کے خالق ہیں، اللہ ہی شقاوت کے خالق ہیں۔ اللہ نے ہی نیک بختی پیدا فرمائی، اللہ نے ہی بدبختی بھی پیدا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کو صرف برائی کے خالق کے طور پر تذکرہ کرنا یہ اللہ کی توہین ہے۔ جیسے اللہ نے انسانوں کو بھی پیدا فرمایا، خنزیروں اور بندروں کو بھی پیدا فرمایا، گندگی کو بھی پیدا فرمایا، صرف اللہ کے سلسلے میں خالق قرد و خنازیر کہنا، بندروں اور خنزیروں کے خالق کہنا اللہ کو، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ ہاں، اللہ کو خالق کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والے اللہ کو کہنا چاہیے۔ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ عقیدہ بھی ایمانیات کا ایک حصہ ہے۔ مجھے اور آپ کو اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا، باقی اللہ نے خیر کو بھی پیدا کیا، شر کو بھی پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے بھی پیدا کرنے والے ہیں، شیاطین کے بھی پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ہی ملائکہ کو بھی پیدا فرمایا، اجنہ کو بھی اللہ نے ہی پیدا فرمایا۔ یہ ایک عقیدہ ہے، اس سلسلے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو بات بتلانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے بھی خالق ہیں، ان کے افعال اور اعمال کے بھی خالق ہیں۔ اللہ نے ہی انسان کو بنایا، اور جو کچھ اللہ انسان کرتا ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، بندہ کاسب ہے، عامل ہے، فاعل ہے۔ بندہ عمل کرنے والا ہے، اس عمل کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔
یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ بعض گمراہ فرقے اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ، ساری طاقت اللہ کی ہے، بندے کے ہاتھ میں کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ جیسے ایک فرقہ گزرا پرانے زمانے میں معتزلہ کے نام سے، ایک فرقہ گزرا قدریہ کے نام سے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ بندہ ہی کرتا ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا، بس اچھا کام کرنا اس کے اختیار کی چیز ہے، غلط کام کرنا اس کے اختیار کی چیز ہے۔ نہیں، اللہ نے اسے اختیار تو دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے پیدا کرنے والے ہیں، خالق ہیں، لیکن اسے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اچھا کام کر سکتا ہے، اسے سمجھداری دی گئی ہے۔ اللہ کی دوسری مخلوق کے مقابلے میں انسان اور دوسری مخلوقات میں، جیسے شجر ہے، حجر ہے، درخت ہے، پتھر ہے، ان کے مقابلے میں ان میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم عطا فرمایا، ادراک عطا فرمایا، اور اللہ نے انہیں اختیار عطا فرمایا۔ دوسرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، جیسے درخت ہو گئے، پتھر ہو گئے، ان میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی ادراک، فہم اور سمجھ نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے سمجھداری دی، اللہ نے اس کے افعال کو پیدا کر کے اس کے اختیار میں دے دیا۔ اب انسان کو جو سزا دی جاتی ہے وہ اس کے عمل پر دی جائے گی، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ اگر کوئی آدمی کہیں جا کر کے چوری کر لے اور وہ یہ کہے کہ میں تو مجبور محض ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ اللہ نے مجھ سے کرا دیا، تو اس کی بات مان لی جائے گی؟ دنیا کی حکومت اس کی بات کو تسلیم کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ اگر تو مجبور محض تھا تو گھر سے نکلتا ہی نہیں۔ گھر سے نکلنا یہ تیرا اختیار، کسی بند قفل کو توڑنا یہ تیرا اختیار، کسی کے دروازے میں نقب لگانا یہ تیرا اختیار، اور وہاں سے مال کا چوری کرنا یہ تیرے اختیار، یہ تیرے کام ہے، یہ تیرا کسب ہے، یہ تیرا عمل ہے۔ اور جو سزا اور اجر دیا جاتا ہے وہ بندے کے عمل اور اس کے فعل پر ہے۔ اچھا کام کرے گا اچھی سزا نے ثواب دیا جائے گا، اور غلط کام کرے گا اس پر گناہ ہوگا اور اس کی سزا دی جائے گی، دنیا میں بھی، دنیاوی حکومتوں میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مثال سمجھے، چھری ہے، چھری کسی نے بنایا ہے، بندوق ہے کسی نے بنایا ہے۔ اس کا بنانا یہ غلط نہیں ہے، بلکہ اس کا غلط استعمال غلط ہے۔ چھری ہے، اسے کسی کمپنی نے تیار کیا، کسی انسان نے اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے کسی انسان کے پیٹ میں اسے داخل کر دیا۔ یا بندوق تھا، کسی نے جہاں چلانا تھا وہاں چلائے بغیر کسی دوسری جگہ غیر محل میں چلا دیا۔ اب جو اس کا بنانے والا ہے اس پر پکڑ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ پکڑ جو ہوگی اس کے اسے آپریٹ کرنے والے پر پکڑ ہوگی۔ اسی کو حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں گرچہ تیر از کما ہمی گزرد، از کماندار بینت اہل خرد۔ تو فعل اگرچہ آدمی کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے، لیکن اس کا خالق اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر انسان سے صادر ہونے والے اعمال کے پیدا کرنے والے ہیں، لیکن ان اعمال کے پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بس اللہ نے پیدا کیا اور انسان کے ہاتھ میں اختیار دے دیا۔ اب وہ غلط اور اچھا دونوں چیزوں کا اسے اختیار ہے۔ ایک فرقہ گزرا ہے جبریہ اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی چیز کا بندے کو اختیار نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی بندے کے ہاتھ سے ہوتا ہے وہ بندہ اس پر مجبور محض ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر ایسا کام
جسے بندہ تصور کے ساتھ اپنے دل کے میلان سے اپنے ارادے سے کرتا ہے یا نفرت سے کسی کام کو کرتا ہے تو وہ کام اس کا اختیاری کام سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس کی مثال سمجھیں، آپ کسی سے چاہتے ہیں، آپ کا کوئی چاہنے والا آ گیا، آپ نے اسے اپنا دوست تصور کیا، اس کی محبت آپ کے دل میں جاگی اور آپ نے اسے ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ یہ جو پورا کام ہوا یہ آپ کا اختیاری کام ہے۔ یہ جو سارا جتنا کام ہوا ہے سب آپ نے اپنے اختیار سے کیا ہے، اپنے کنٹرول سے کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے کسی آدمی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے اس غلط کام پر آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوئی، آپ غصہ ہوئے، آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے روکنے کی کوشش کی اور اسے مارا۔ یہ جو کام ہے یہ آپ کے اختیار سے ہوا ہے۔ آپ نے اسے غلط سمجھا یا آپ نے اس کا تصور کیا اور اس کے غلط کام پر آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوئی اور آپ نے اپنے اختیار سے ہاتھ چلا کر کے اسے مارا۔ اسے کہتے ہیں اختیاری کام۔ اور ایک ہے اضطراری کام۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کا ہاتھ کانپتا ہے، بعض لوگوں کو رعشہ ہوتا ہے ہاتھ میں، ان کے اختیار کی چیز نہیں ہوتی ہے وہ جو کام اس سے ہوتا ہے، ہاتھ کا لرزنا، ہاتھ میں رعشے کا طاری ہونا، ایک غیر اختیاری چیز ہے۔ اس طرح کی جو غیر اختیاری چیزیں ہوں گی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے، اور جو اختیاری کام ہوگی اس پر پکڑ ہوگی۔ تو آج مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق جو عقائد ہمیں رکھنے چاہیے، ان عقائد میں سے، ان عقیدے میں سے، ان ایمانیات میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ خیر اور شر، اچھا اور برا، دونوں کے خالق اللہ ہیں۔ دونوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا۔ اللہ نے ہی روشنی پیدا کی، اللہ نے ہی تاریکی پیدا کی، اللہ نے ہی انسان کو پیدا کیا، اللہ نے ہی شیطان کو پیدا کیا، اللہ ہی فرشتوں کی بھی خالق ہے۔ یہ ایک عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بندے کے جتنے اعمال ہیں سب کے خالق، سب کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ بندہ فاعل ہے، کاسب ہے، کرنے والا ہے۔ بندے کو جو سزا دی جاتی ہے اس کے کرنے پر، اس کے فعل پر ہے، اور بندہ اپنے فعل پر با اختیار ہے، کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو کر سکتا ہے، چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کے ذریعے سے سیدھا راستہ بتلا دیا، وہ چاہے تو اس راستے پر چل کر کے نجات حاصل کر سکتا ہے اور اسے اختیار دے دیا گا، چاہے تو اس سے روگردانی کر کے غلط راستے پر جا کر کے وہ گمراہ ہو کر جہنم رسید ہو سکتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو آج کے اس سبق میں مجھے اور آپ کو جو حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بس دو چیزیں ہیں، ایک خیر و شر کے خالق اللہ ہیں اور بندے کے ہر عمل کے خالق بھی اللہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ایمانیات پر بصیرت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔